پاکستان بہت کچھ کر سکتا ہے. میں نے ابھی پچھلے لاہور میں جو بھی جلسہ ہمارا ہوا ہے اس میں نے اپنا کہا تھا کہ میں نے کہا کہ اگر 1990 کا مومنٹم جاری رہتا جو ہم نے شروع کیا تھا 1990 میں، سب دائیں بائیں جو میرے بیٹھے ہوئے ہیں حضرات اس وقت جو واقف ہے اس بات سے واقف ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر وہ مومنٹم جاری رہتا تو آج پتہ نہیں شاید ساؤتھ کوریا کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہوتے ایشیا تو بہت آگے چلے گئے ہوتے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی جو ہے نا وہ یہاں پر اپنی بنیادی الجھنوں میں پھنسے ہوئے، بنیادی وسائل سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. $1 بلین کے لیے ہم دوسرے ملکوں کو آج جا کے بھیک مانگتے ہیں. لوگوں کو یہ سمجھانے کی بات ہے، ضروری ہے کہ سمجھایا جائے کہ کس کے دور میں یہ کام شروع ہوا. یہ پچھلے دور میں کام شروع ہوا. ہم نے تو 104 روپے کے کریک کر دیا تھا، ڈالر کو باندھ دیا تھا، ڈالر کو ہلنے نہیں دیا ہم نے 104 سے. آپ سب جانتے ہیں ٹریڈ میں کرتے ہیں، ایکسپورٹ بھی ہم سے کہیں کرتے ہیں، ٹریڈنگ کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں. انڈسٹری ہے آپ کی. 5.8% ہمارا GDP گروتھ ریٹ تھا. دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان IMF کے بعد اور سب دوبارہ IMF خود کہا کہ پاکستان جو ہے نا بہت جلدی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا اور اس کو اپنے ہماری ضرورت نہیں رہے گی. اور ہم نے اس کو خدا حافظ کہا، بھرپور کوشش کی، محنت کی، جس میں انڈسٹری بھی آتی ہے، ایگریکلچر بھی آتا ہے، ٹریڈ بھی آتی ہے، ایکسپورٹس بھی آتی ہے، مینوفیکچرنگ بھی آتی ہے، اور جنرل جو انسان کو جس سے واسطہ پڑتا ہے اپنی روزمرہ زندگی میں وہ سب چیزیں آتی ہیں. قیمتیں بھی آتی ہیں، پرائسز، مہنگائی، بجلی، کیا کچھ نہیں آتا اس میں. یہ اکانومی ایسی چیز ہے جو جس کے دائرے میں سب کچھ آتا ہے. تو اس پہ بھی انشاءاللہ اگر اللہ نے دوبارہ موقع دیا تو بھرپور توجہ ہماری سب کی جو ہے وہ اکانومی پہ ہوگی. تو اکانومی میں اگر ہم اپنا عام آدمی کو کوئی خدمت کر سکے تو اس سے زیادہ خوشی ہمیں اور کیا ہو سکتی ہے. تو ہمارا ماشاءاللہ ایک اسٹرانگ پوائنٹ جو ہے وہ یہی رہا ہے تینوں ادوار میں اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ تعالیٰ نے ہماری بڑی مدد کی اور ہم نے اپنا جو ہے بڑے محنت کے ساتھ ہم نے آگے بڑھایا چلایا، اور جس کے نتائج آپ دیکھ بھی رہے ہیں، پورے ملک میں دیکھ رہے ہیں. جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ تو بڑے بڑے پروجیکٹ ہمارے دور ہی پہ لگے ہوئے ہیں. تو کوئی اور دور میں شاید کسی اور دور میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ پروجیکٹ ہمارے دور کا ہے. ہم تو پچھلے ادوار کے جو پروجیکٹس تھے وہ بھی ہم نے جا کے 20 سالوں کے بعد، 40 سالوں کے بعد ختم کیے ہیں. مثلاً میں مثال دیتا ہوں چترال کی جو لواری ٹنل ہے، 1975 سے اس کا نام چل رہا تھا، اور پھر بس نام ہی چلتا رہا. پھر کسی نے کوئی اینٹ رکھ دی، کوئی بنیاد ڈال دی، تو اس کے بعد ویسے پڑی رہی، کچھ نہیں ہوا آگے. اس کے بعد پھر اپنا جو ہے نا وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے آئے اس دفعہ آ کے تو ماشاءاللہ ہم نے 50 ارب روپیہ خرچ کر کے اس کو مکمل کیا. تو ایک میں مثال دے رہا ہوں. اسی طرح نیلم جیلم کی مثال بھی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، جو بجلی کا پروجیکٹ تھا جو پچھلی حکومتیں چھوڑ گئی نامکمل. اتنا پیسہ، اربوں خربوں لگایا ہوا پیسہ جو ہے وہ کسی کام نہیں آ رہا تھا، اور اس کو اور پیسے دے کے یا مکمل کر لیا جاتا تو وہ جلدی اپنے وقت میں مکمل ہو کے تو پاکستان کے لیے بجلی پروڈیوس کرتا. میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں یہ بہت افسوسناک قسم کی روایت ہے ہمارے ملک کے اندر، بس کہ ایک کام شروع کر دو، اینٹ رکھو تو 20 سال 30 سال وہ منصوبہ مکمل ہونے